اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 میں اس طرح سے فرماتا ہے کہ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم سے جو وہ کیا کرتے تھے یعنی ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم نے عرض کیا تھا یہ دوبارہ تکرار ہوئی ہے یہ آیت اسی سورۃ البقرہ میں، اور اگر جس انسان کو بھی اس آیت میں بیان شدہ قانون سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ اس بنا پر رحمت کی امید نہیں لگاتا اللہ کی اور بخشش کی کہ میری نسبت بڑے نیک بزرگوں کے ساتھ ہے۔ آج کے زمانے میں اسلام کے مختلف مسالک میں آپ دیکھ لیں، شیعہ میں بھی اہل سنت میں بھی بہت سارے لوگ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور زبانوں سے اس کا اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے نسبت کی وجہ سے، ہم جتنے بھی برے ہیں، ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں تو ہم ان کے، یہ ان سے مراد رسول اللہ ہے، ان سے مراد اہل بیت ہیں، بعض کے ان سے مراد اور بزرگان ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، فلان ہیں، بجائے یہ کہ جو قرآن نے کہا ہے کہ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف اس کی جزا دی جائے گی جو تم نے عمل کیے ہوں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، کیا انہیں کوئی جزا دی جائے گی سوائے اس کے جو انہوں نے عمل کیا ہے؟ ان قرآن کی واضح باتوں کو چھوڑ کر اور سوراخوں میں سر گھساتے ہیں جا کر، اور یہ جو ادیان میں اور مذاہب میں تحریفات کی جاتی ہیں ان کی ایک شکل ہے کہ جو دین کا اصل مقصد ہے کہ انسان سیدھا ہو، انسان بنے اور اللہ کے قانون کو ایکسیپٹ کرے، پورا اسے قبول کرے، اس کے آگے جھکے، یہ اللہ کے دین کا خلاصہ ہے۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے کہ دین کے نام پر اس چیز کو جو اصل دین کا مقصد تھا انسان کی اصلاح، اس کے رنگ کو کم کر دیتا ہے اور چیزوں کو زیادہ بڑا کر دیتا ہے، امپورٹنٹ بنا دیتا ہے، اور لوگ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانیوں کی جرأت انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتی، اور پھر جملے کیا بولے جاتے ہیں؟ ہم جتنے بھی برے ہیں ہماری نسبت تو بڑی پاک ہے، تمہیں اس نسبت کا اگر جواب چاہیے، تمہاری نسبت پاک ہے، تم جتنے بھی برے ہو، تو یہ قرآن کا جواب ہے، تلک امۃ قد خلت۔ اس قرآن کے بیان شدہ نظریے کو کوئی حدیث رد نہیں کر سکتی، کیونکہ قرآن مخالف حدیث ہی نہیں ہوتی، وہ جھوٹ ہوتا ہے جو ائمہ کے نام پر خالص دین کو مخدوش کرنے کے لیے، مشکوک کرنے کے لیے، کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے، گمراہی کریٹ کرنے کے لیے جھوٹ بولا گیا ہوتا ہے ائمہ کے نام پر یا رسول اللہ کے نام پر۔ ورنہ آپ سوچیں کیوں اللہ کا نمائندہ اللہ کی بیان شدہ بات کے خلاف آ کر بات کرے گا، نظریہ دے گا؟ کیوں؟ لہٰذا تلک امۃ قد خلت، یہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تم جن بزرگوں کو مانتے ہو، جن بڑوں کو مانتے ہو، ان کے اعمال کی وجہ سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ تم ان کے فالوور نہیں ہو، جب تک کہ تم ان کی اطاعت نہیں کرنے والے۔ قرآن تو بڑا کلیئر ہے، قرآن تو کہتا ہے اے رسول اگر یہ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں تو ان سے کہیے قل اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون،
کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور بندہ کا کہتا ہے میں نے اطاعت تو نہیں کرنی، نسبت کی وجہ سے مجھ پہ رحم کیا جائے. چور دروازہ ڈھونڈتا ہے، خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا. اسی طرح اللہ نے فرمایا قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اے رسول کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ نہ کرے تو ان سے بتا دیجئے ان کو کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اطاعت جو نہیں کرتا اس کے لیے کفر کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. پھر ان آیات سے آنکھیں بند کر لو اور کہو ہماری نسبت بڑی پاک ہے. وہ جو اتنی پاک نسبت تھی اس نے تم پر اثر کیوں نہیں کیا؟ تمہیں کیوں نہیں تمہارے اندر تبدیلی پیدا ہوئی یا تمہارے دل پہ مور لگی ہوئی تھی؟ یہ دھوکہ ہے شارٹ کٹس نکالنے کا. تو وہ جو عمل کرتے تھے تمہارے سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. چونکہ یہ مطلب جو اس آیت نمبر 141 میں بیان ہوا ہے، بہت سارے لوگ مبتلا ہیں اس مسئلے میں، اس لیے میں نے اس کی زیادہ تاکید کی اور وضاحت کرنے کی کوشش کی. آیت نمبر 142